السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ اجلالا واکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی تفسیر کے حوالے سے مختصر گفتگو عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک چل رہا تھا گزشتہ جمعہ میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک صالح نیک مقربین میں سے ایک ایسا بندہ، ایسا بیٹا عطا فرمایا جسے دنیا عیسیٰ مسیح کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے کمالات، معجزات اور برکتیں، رحمتیں عطا فرمائی تھی۔ جس طرح آپ کی والدہ کو بھی اللہ نے سارے عالموں کی عورتوں پر فوقیت دیا تھا، درجہ دیا تھا، تو آپ کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ کو خاص طور پہ کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ، روح اللہ کہا جاتا ہے، آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی جو پیدائش ہوئی وہ براہ راست کسی مرد اور عورت کے میلاب کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک پھونک کے ذریعے سے ہوئی، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کو ایک پھونک ماری، جس سے آپ کو حمل ٹھہرا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ اس کی مرضی ہے اور اس کی حکمت ہے۔ اللہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، جب چاہے جسے پیدا فرمائے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسپیشلٹی کو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا، دیکھیے آپ کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کے چند اوصاف اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پہلی بات ہے۔ اور آپ کا اور ایک خاص صفت یہ ہے، خاص آپ کا وصف یہ ہے، خود حضرت مریم آپ بیان کرتی ہے کہ جب میں لوگوں میں ہوتی تھی تو میرے پیٹ سے اللہ کی ذکر کی آواز آتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال دیکھیے آپ، کتنا بڑا کمال ہے۔ آپ کلمت اللہ ہے نا بھائی، آپ کا کمال دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ میں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ خود حضرت مریم یہ بیان کرتی تھی کہ میں یہ ذکر سنتی تھی کہ وہ میرے بطن سے جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور جب تنہائی میں ہوتی تھی، کوئی نہیں ہوتے تھے، مجمع سے میں دور ہوتی تھی، تو خود میرا بیٹا مجھ سے بات کرتا تھا اور میں اپنے بیٹے سے بات کرتی تھی۔ یہ خاص قسم کے اوصاف اور کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، اور ایک خاص صفت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے جو باضابطہ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ کیا فرمائے دیکھیے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ۔ مہد کہتے ہیں جھولے کو، یعنی لڑکپن میں، بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے بات کرتے تھے فِي الْمَهْدِ، گہوارے میں، جھولے میں۔ یہ حضرت عیسیٰ کی خاص بات تھی، آپ کا معجزہ تھا۔ جھولے کا کوئی بچہ بات کرتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ دنیا کا کوئی بچہ جھولے میں رہ کے بات نہیں کرتا، وہ اشارے کرتا ہے، یا پھر اگر بولتا بھی ہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بولتا ہے، جس سے اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ عام انسانی فطرت سے ہٹ کے ہے۔ جب بچہ 3 سال کا کچھ ہو جاتا ہے،
4 سال کا ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ ورڈز کو جوڑنے کے قابل ہوتا ہے، جملوں کو جوڑنے کے قابل ہوتا ہے، پھر جوڑ کے کچھ بات کرتا ہے، اس میں بھی کئی تلفظ صحیح نہیں ہوتے ہیں، کئی لفظ جو ہے نا وہ صحیح ادا نہیں کر پاتا، وہ بچپن کا زمانہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کا خاص معجزات دیکھیں آپ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص معجزہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گود میں رہ کر، گہوارے میں رہ کر، جھولے میں رہ کر لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ یہ، جب میرے آقا جھولے میں تھے تو آپ ہاتھ جدھر کرتے تھے آسمان کا چاند بھی ادھر ہو جایا کرتا تھا، یہ میرے حضور کا کھلونا تھا، یہ میرے حضور کا معجزہ تھا۔ آپ اپنے جھولے میں چاند ادھر ہو جاتا جدھر آپ گہوارے میں ہاتھوں کو پھرایا کرتے تھے، یہ میرے حضور کا معجزہ تھا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، تو حضرت عیسیٰ بات کرتے تھے گود میں رہ کر بھی، فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہلا کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ جوانی میں بھی بات کرتے تھے، یعنی بچپن میں بھی بات کرتے تھے، جوانی میں بات کرتے۔ اب عام بات کیا سمجھ میں آتی ہے، بچپن میں بات کرنا یہ کمال ہے، جوانی میں تو ہر کوئی بات کر لیتا، اس میں کیا کمال رکھا ہے؟ تو اس میں کمال یہ رکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بچپن اور جوانی دونوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ بچپن سے جوانی کی طرف وہ ٹرانسفر ہوئے، منتقل ہوئے، یعنی بچپن سے بڑے بڑے ہوتے 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 جوانی کو پہنچے۔ تو یہ ان لوگوں کا رد ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ خدا ہے۔ آپ یہ بتائیے کیا خدا میں تبدیلی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ جو تبدیل ہوتا ہے نا وہ خدا نہیں ہوتا، جو چینج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا ہمیشہ نو چینج ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، اولاد نہیں ہوتی، بیوی بچے نہیں ہوتے، جی تھکتا نہیں ہے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اللہ کبھی تھکتا نہیں ہے، اللہ کو کبھی اونگ نہیں آتی، کبھی نیند نہیں آتی، یہ سب چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ تبدیل ہو رہے ہیں، ہر تغیر ہر تبدل سے پاک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو تغیر، جس میں تغیر ہوتا ہے، تبدل ہوتا ہے، وہ پھر خدا نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ چینج ہو رہے ہیں، بچپن میں اللہ سے بات، بچپن میں جو ہے نا وہ اللہ کی عطا سے پبلک سے بات کر رہے ہیں، پھر کیا ہو رہا، ان کا بچپن سے جو نا ان کا جسم بڑھ رہا ہے، جیسا جیسا انسان بڑھتا ہے نا اس کے ورڈز بڑے ہوتے ہیں، اس کے باڈی کے آرگنز بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑا ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ بھی بڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بچپن سے جوانی کو پہنچے، یہ خدا کیسے ہوئے؟ تو یہ لوگوں کو جواب دینا تھا، اسی لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ بچپن کا بھی ذکر کرا، جوانی کا بھی ذکر کر کے فرمایا میرا عیسیٰ وہ بندہ ہے جو جھولے میں رہ کر بھی بات کرتا ہے، جوانی میں بھی بات کرتا ہے، یعنی جھولے سے جوانی تک جانا یہ اس کے جسم کا تغیر ہے، تبدل ہے، تو اس کا جسم بدل رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، اور جو تبدیل ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو تبدیل نہیں ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ تو خدا ماننا حضرت عیسیٰ کو یہ گناہ ہوگا، شرک ہوگا، اس لیے کہ آپ کی باڈی بدل رہی تھی، آپ کی باڈی چینج ہو رہی تھی، اور آپ جب آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے تھے، آپ 33 سال کی عمر میں 33 ایئرس کی عمر میں آپ کو آسمانوں کی طرف جو نا اٹھا لیا گیا، جب پلٹ کے دنیا میں جب دوبارہ واپس آئیں گے تو 40 سال کی آپ کی ایج ہوگی۔ تو آپ ذرا غور کریے کہ بچپن سے جوانی تک جانا، اس میں تغیر ہے، تبدل ہے، یعنی چینج ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے 33 سال کی عمر میں جب گئے تو ابھی تو قریب جو نا 1500 سال کا عرصہ گزر گیا نا، ایک موٹے حساب سے لگا ہے 1450 سال کا عرصہ سرکار کو جو نا دنیا سے ظاہری اعتبار سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ 1450 سال یہ لگا لیجئے، حضور کی آمد سے 600 سال پہلے، 570 سال پہلے غالباً حضرت عیسیٰ جو نا دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے، تو وہ 570 یہ 1400 سال لگا لیجئے، 2000 سال تو ہو گئے۔ تو 2000 سال میں جو نا 33 ایئرس میں جب آسمانوں کی طرف گئے تھے تو اب کتنی ایج ہونا چاہیے تھا؟ یہ 2000 وہ 33 کتنی لمبی ایج ہونا تھا؟ یہ 1400 سال یہ ہو گئے نا۔ اب قیامت تک اور کتنے سال آئیں گے نا آپ جانتے ہیں نا ہم جانتے ہیں۔ اب تو کرونا وائرس ہے، صبح کا بھروسہ شام کو نہیں ہے، شام کا بھروسہ صبح کو نہیں ہے، اور سالوں کا تو چھوڑیے آپ، اب تو دن کا بھروسہ نہیں۔
اللہ اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اچھا مجھے تعجب کیا ہو رہا ہے، دیکھیے بیماری آنا براق ہے، حفاظت کرنا اپنا کام ہے، حفاظت کرنا، لیکن تعجب کی بات کیا ہے، دیکھیے آپ یہ جتنے بھی جو نا بڑے بڑے عہدیدار ہیں، بڑے بڑے جو نا دنیا کے مالدار ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، جو صبح شام جن کا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹروں کی ٹیسٹنگ پہ انحصار ہوتا ہے، کھاتے بھی ہیں تو ناپ تول کے کھاتے ہیں، اور آتا بھی ہے تو ان کے پاس کوئی آئٹم بہت فریش لیول میں آتا ہے، باورچی نمبر 1 ہوتا ہے، آئٹم پیور ہوتا ہے، بنانے والا اچھا ہوتا ہے، لانے والا اچھا ہوتا ہے، سیٹنگ کرنے والا اچھا ہوتا ہے، گھر میں آنے والوں کو سینیٹائزر کیا جاتا ہے، باہر جانے والوں کو سینیٹائزر کیا جاتا ہے، منٹ منٹ پہ ہاتھوں پہ جو نا سینیٹائزر ڈالتے ہیں، اتنا فریش ہوتے ہیں، صاف رہتے ہیں، دنیا سے مہنگا صابن استعمال کرتے ہیں، اچھی سے اچھی ٹاول استعمال کرتے ہیں، اچھی سے اچھی غذا کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی پیپروں میں ڈیلی 1 ہفتے سے پڑھ رہا ہوں، یہ سیکنڈ راؤنڈ جو چل رہا ہے نا، سیکنڈ فیز جو چل رہا ہے کورونا وائرس کا، میں ڈیلی پڑھ رہا ہوں، جتنے بالی ووڈ کے سٹارز ہیں، جتنے جو نا بڑے بڑے دنیا کے مالدار ہیں، جتنے لوگ ہیں ٹالی ووڈ کے، بالی ووڈ کے، ہالی ووڈ کے، کالی ووڈ کے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، سب کو جو نا وائرس آ رہا ہے۔ مجھے کبھی کبھی یہ تعجب میں کر رہا ہوں کہ بھائی یہ لوگ اتنے بڑے لوگ ہیں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، ہر چیز حساب سے کھاتے، ان کے ڈاکٹر ایسے ویسے بھی نہیں ہوتے، کوئی RMP ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، بتا لیے ہمارے بخار کا ٹیسٹ ہو گیا، 2-4 جو نا پیراسیٹامول کے گولی، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ان کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے بہت اعلیٰ قسم کا ڈاکٹر ہوتا ہے، بہت بڑا سرجن ہوتا ہے، اچھے ٹیسٹ کرتا ہے۔ بڑے بڑے جو نا مالدار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ڈاکٹر بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا ہم ایسا دیکھیے، ہم جیسا جو نا مل جل کے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بھی نکل رہے ہیں، موز کی منڈی والے صاحب ہیں، ہر کوئی ان کو پیسہ دے رہا ہے، وہ پیسے موز بیچ رہے ہیں، ترکاری بیچ رہے ہیں، لیکن یہ غریب لوگوں میں سے تو کسی کو وائرس نہیں آ رہا، اللہ ماشاء اللہ کسی کو آ رہا ہو، لیکن جتنے مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، میں تو 1 ہفتے سے کنٹینیو پیپر پڑھ رہا ہوں، سب کو وائرس آ رہا۔ کیا وجہ ہوں گی؟ وجہ یہ ہے، مجھے جو سمجھ میں آئی، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، مگر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا۔ کس پہ کرنا بولیے زور سے؟ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا۔ آپ سینیٹائزر یوز نہیں کریں تو پکا آپ کو وائرس آئے گا، ایسا نہیں ہے، یوز کرو سینیٹائزر، فیس پہ ماسک لگاؤ، لوگوں سے مسافہ کم کرو، سوشل ڈسٹینس مینٹین کرو تھوڑا، ہاں مل جل کے مت بیٹھو، دور بیٹھو، یہ سب کرو، لیکن بھروسہ بولو نا اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کرائٹیریا سوائے اہل سنت، سوائے مسلمان کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ کرائٹیریا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کا ہر فرقہ، جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مسلمان ہیں، یہ سب یہ بات جانتے ہیں، واللہ یحب المتوکلین، اللہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے متوکلین مطلب توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو آپ اگر اللہ پہ بھروسہ کریں گے، مولا میں تیری ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور میں اس چیز کو میں کیسے مانوں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، بیماری دینے والا تو ہے، شفا دینے والا تو میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ تو اگر یہ کامل بھروسہ ہو، اس کے بعد خود وہ اللہ نے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ذکر کیا ملتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ایک ذکر آتا ہے کہ آپ نے براق کو مسجد اقصیٰ سے پہلے جب مسجد اقصیٰ کو جب گئے تھے نا، معراج میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مسجد میں مولانا نے بیان کیا ہوگا کہ حضور مکے سے جو ہے نا ٹریولنگ کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کو آئے، ٹھیک ہے، وہاں پر انبیاء کرام کی جماعت فرمائی۔ تو واقعات میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل جو نا براق کو باندھا تھا، وہاں ایک کیلی لگی ہوئی تھی، ایسا بھی ذکر ملتا ہے، اور بھی واقعات میں آتا ہے دیگر انبیاء کرام بھی جو آئے تھے گھوڑوں پہ آئے تھے، تو وہ لوگوں نے وہاں کیلی لگی ہوئی تھی مسجد اقصیٰ کے سامنے، لوہے کی کیلی جس سے گھوڑوں کو، جانوروں کو باندھا جاتا، تو وہاں گھوڑے کو باندھ دیا گیا تھا۔ تو نیچے علماء کیا لکھتے ہیں کہ براق جو ہے یہ جنت کی سواری ہے، یہ تو اس کو کہاں بھاگنا ہے، یہ کہیں بھاگنے والی، یہ آئی کیوں تھی بھلے وہ بولیے آپ، آسمانوں سے سواری آئی کس کے لیے تھی، بولو نا بھائی زور سے بولیے، حضور کے لیے آئی تھی۔ اب حضور کو چھوڑ کر اسے کہیں جانا ہے، پھر باندھا کیوں جا رہا ہے، کچھ سوچنے کی بھی تو بات۔ اس کو کہا گیا کہ اس کو باندھا گیا، کیلی سے باندھا گیا، جب اس کو آنا ہی حضور کے لیے تھا اور جانا بھی حضور کے ساتھ ہی تھا، آگے کا سفر ٹریولنگ کرنا تھا، آگے جانا تھا، تو اس کو باندھا کیوں گیا؟ تو نیچے علماء لکھتے ہیں کہ آسمانی دنیا کی سواری تھی، لیکن وہ اب کس دنیا میں تھی؟
عالم دنیا میں. کس میں؟ اس دنیا کو عالم اسباب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولیے. میں جو کبھی بھی پوچھتا ہوں, آپ میری اس عادت سے واقف ہوں گے, میں کبھی بھی آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں تو لاؤڈلی جواب دیجیے, زور سے جواب دیجیے. وہ سواری وہاں کی تھی, لیکن وہ اب کہاں آئی تھی؟ اسباب کی دنیا میں. یہ سببوں کی دنیا نا. یہاں بخار آتی ہے تو گولی کھایا جاتا ہے. یہاں میری آواز آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے ایک سبب کی ضرورت پڑتی ہے جسے مائک کہا جاتا ہے. مجھ سے اگر مجھ سے 5 کلومیٹر دور ہے, مجھ سے اگر آپ سے بات کرنا ہے تو مجھے فون ایک سبب یوز کرنا پڑتا. تو یہ کیا دنیا بنی؟ عالم اسباب میں. کیا بنی؟ عالم اسباب بنی ہے. تو اب وہ سواری کہاں تھی؟ عالم اسباب میں تھی. اسی لیے عالم اسباب کا طریقہ استعمال کیا گیا کہ اس کو کیلی سے باندھا گیا. تو اسباب کو اختیار کرنا ہے, جبکہ سواری تھی اوپر کی لیکن آئی تھی عالم اسباب میں, اس لیے اس کو کیلی سے باندھا گیا. تو ہم یہاں عالم اسباب میں ہیں, سببوں کو اختیار کریں گے, لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں گے. واللہ یحب المتوکلین. اللہ کہتا ہے جو ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو اے اللہ میں تیری ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں, بیمار کرنے والا تو ہے, شفا دینے والا تو. ہاں تو نے کہا ہے اختیار کرو, میں اختیار کر رہا ہوں, لوگوں سے مسافہ نہیں کر رہا, دور رہ رہا. لیکن وہ لوگ جو ڈیپینڈنٹ اسی پہ رہے, میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو پیپروں میں پڑھا میرے بھائی, سب کوارنٹائن ہو کے بیٹھے ہوئے. اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ریٹرن بیک, یعنی جب پلٹ کے واپس اس دنیا میں آئیں گے تو 40 ایئرس کے رہیں گے, 40 سال کے رہیں گے, پلٹ کے جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے. پھر اس کے بعد حضرت مریم کیا بول رہی دیکھیں, قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. کہا جبرائیل مجھے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی نے مجھے چھوا نہیں, کوئی مجھے ٹچ نہیں کرا تو کیسے ہوگا. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء. مریم اللہ جیسے چاہے اسے بیٹا عطا فرماتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکن. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم فرماتا ہے, ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو بنانا ہے, فارم کرنا ہے اسے, تو اللہ تعالیٰ کوئی میٹیریل کو جمع نہیں کرتا, صرف کن تو فیکون کی شکل میں وہ چیز بن جاتی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور جو بندہ پیدا ہوگا اور جو بیٹا پیدا ہوگا, معلوم ہے مریم وہ بیٹا کیسا ہوگا, کتنا بڑا ہوگا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ اللہ اسے سکھائے گا. کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کیسے فرمائے گا کہ ان کے پاس کتاب کا علم ہوگا. حضرت عیسیٰ کے پاس, یعنی کتاب سے مراد تورات کا علم ہوگا, جبکہ تورات پہلی والی کتاب ہے یا بعد والی کتاب ہے؟ ماشاءاللہ پہلی والی کتاب ہے. تورات کس پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی. تو تورات حضرت موسیٰ کی کتاب تھی, لیکن اس کی نالج بھی حضرت عیسیٰ کو ہوں گی, کیونکہ یہ ہر نبی کا طریقہ رہا کہ پاسٹ والی پریویس والی بکس جو ہوتے, پاسٹ والی جو بکس ہوتے ہیں, فیوچر والے آنے والے نبی کو پرانی کتاب کی نالج ہوتی ہے, اس کا علم ہوتا ہے, اور وہ اس کی تصدیق بھی کرتے, اس کو سچ مانتے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, آپ نے تورات کو بھی سچ مانا اور دنیا کو بھی کہا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے, اس کو سچ مانو. زبور اللہ کی کتاب ہے, اس کو سچ مانو. انجیل اللہ کی کتاب ہے, اس کو سچ مانو. اسی طرح حضرت عیسیٰ نے بھی کہا کہ زبور بھی اچھی جو نا اللہ کی کتاب ہے اس کو سچ مانا جائے, تورات بھی اللہ کی کتاب ہے اس کو بھی سچ مانا جائے. تو یہ انبیاء کا طریقہ رہا, اپنی ماں سابقہ چیزوں کو یہ ایکسپٹ بھی کرتے ہیں, سچ بھی مانتے ہیں, اور لوگوں بھی کہتے ہیں اس پہ ایمان لائے. ہاں البتہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشن میں چینجز ہوتے ہیں, جیسا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا, لیکن حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میری شریعت میں اونٹ کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. میں اس کتاب کو بھی مانتا ہوں, وہ بھی اللہ کی کتاب ہے, یہ بھی اللہ کی کتاب ہے, لیکن لاس کے اندر تھوڑا چینجز ہوتا ہے, بس یہ فرق ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی. تو اللہ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی, بچپن سے ہی آپ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی, آپ لوگوں کو بچپن سے نبوت بھی عطا فرمائی. 13 سال کی عمر تک آپ نے جو ہے نا پورے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے, اپنا کلمہ پڑھاتے رہے, لا الہ الا اللہ عیسیٰ کلمۃ اللہ پڑھاتے رہے, لوگوں کو دین میں داخل ہوتے رہے, اور آپ کے کئی حواری بننے لگے, کئی آپ کے چاہنے والے بننے لگے, کیونکہ جتنے عجیب و غریب واقعات حضرت عیسیٰ کے پیریڈ میں ہوئے, اتنے واقعات حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی کے پیریڈ میں نہیں ہوئے. عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے, کیونکہ حضرت عیسیٰ کا بچپن کا زمانہ ماں کے پیٹ سے ہی عجیب و غریب. ماں کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کرنا,
اور حضرت مریم کہتی مجھے بوجھ نہیں محسوس ہوتا تھا جب وہ میرے پیٹ میں تھے, مجھے وزن نہیں دکھتا تھا. عام جنرل لیڈیز کو جو ہے نا جب ان کے پیٹ میں بچہ آتا تو ان کو وزن محسوس ہوتا ہے. حضرت مریم کہتے مجھے وزن میں محسوس نہیں ہوتا تھا, ایک نور محسوس ہوتا تھا, اور وہ مجھ سے بات کرتے تھے اور کیا کرتے تھے. دیکھیے بچپن میں ہی جو ہے نا آپ ایسا پیارا چہرہ ہوتا تھا اور آپ کی زندگی پوری الگ تھی. آپ سالن والا کھانا نہیں کھاتے تھے, روکھا کھانا کھاتے تھے, بغیر بستر کے جو نا زمین پہ لیٹتے تھے, جھاڑوں کے پتے کھاتے تھے, ذکر اللہ کرتے کرتے جنگل بیاباں میں پھرتے رہتے, ہمیشہ روتے تھے, آنکھوں میں آنسو رہتے تھے. پھر جب بھی لوگ ملتے تھے کہتے تھے کہ جھوٹ مت بولا کرو, جھوٹ بولنے سے چہروں کے نور ختم ہو جاتے ہیں, اللہ کی عبادت کرو, غیروں کی جو نا عبادت نہ کرو, بھائی بھائی میں آپس میں اتحاد پیدا کرو, جو انتشار سے بچ جاؤ, حلال کو کھاؤ, حرام سے بعد رہو. اس طرح ہمیشہ دعا کرتے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ یعنی فیوچر کا علم اللہ نے عطا فرمایا. چیز کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے حضرت عیسیٰ بچپن سے بتاتے ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا, بچپن سے آپ کھیل رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ, سمجھیے آپ کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے کہا آج تیری ماں نے تیرے لیے گھر میں یہ بنا کے رکھا ہے. تو اس نے کہا عیسیٰ آپ تو میرے گھر میں آئے نہیں, پر آپ کو کیسے پتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے. بولے ہاں یہ رکھی ہوئی ہے. تو بچہ جا کے جب پوچھتا تھا اپنی ماں کو کہ وہ چیز ہمارے گھر میں, بولے نہیں ہے بیٹا کہاں ہے, تو بچہ روتا تھا, چلاتا تھا. پھر وہ اس کی ماں اسے لا کے دیتی تھی, ہاں یہ چیز ہے گھر میں, یہ لے لو. تو بچے کو پوچھتی تھی کہ تمہیں کس نے بتایا, کہا مجھے تو عیسیٰ نے بتایا. ایسے ہر بچے کو گھر کی انفارمیشن معلوم ہو جا رہی تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو پورے ماؤں نے مل کے پلان ڈالا کہ بھائی یہ بچہ جو ہے جادوگر نظر آ رہا ہے, ہمارے بچوں کو یہ بچے کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے. پلان ڈالے وہ لوگ, پلان ڈال کے پوری مائیں کیا کریں اپنے بچوں کو گھر میں سیو کر دی, اور بولے کہ جا کے عیسیٰ سے ملاقات نہیں کرنا, ان کے ساتھ نہیں کھیلنا, ان کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا. ایسا ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ ان کے گھر پہ آ گئے. بولے میرے دوست نہیں آئے آج میرے ساتھ کھیلنے کے لیے. بولے کوئی نہیں ہے گھر میں. بولے گھر میں تو بچے ہیں نا. بولے نہیں ہے. پھر آوازیں آ رہی ہے, کون ہے؟ بولے وہ خنزیر ہے, استغفر اللہ. وہ بچوں کی ماں نے باہر نکل کے کیا کہا کہ ہمارے گھر میں بچے نہیں ہے, خنزیر ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ بھی پلٹے, وہاں سے پلٹ کے کہے جب بچے نہیں ہیں خنزیر ہے تو پھر خنزیر ہی رہنے دے. یہ کہا آپ نے پلٹ کے نکل دیا. وہ کوئی عاشق کہتا تھا آپ نے چہرہ پھیر لیا, ہم نے قلم رکھ دیا. جب تک آپ کا چہرہ دکھا رہے تھے ہم بھی قلم سے کچھ لکھ رہے تھے, تو آپ نے چہرہ پھیر لیا, ہم نے قلم رکھ دیا. آپ جس گلی میں نظر نہیں آتے ہم وہ گلی بھول جاتے ہیں. اللہ کا نبی تھا, کہا کہ بچے ہیں گھر میں, تو ماں نے کہا کہ بچے نہیں, یہ خنزیر ہے. خنزیر معلوم ہے نا, بلیک جانور کو کہتے ہیں, بلیک اینیمل کو, جو جانور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب بچے نہیں ہے خنزیر ہے. کیا کہا پھر آپ نے؟ پھر خنزیر ہی رہنے دیں. پھر آپ نے پلٹ کے چلے گئے. جب ماں اپنے گھر میں جا کے دیکھی تو اللہ نے پورے چہروں کو خنزیر بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور کچھ چہرے بندر کے بن گئے. بعد میں کچھ لوگوں نے جو نا آپ کی مخالفت کی, آپ کے معجزات کو نہیں مانا, آپ کے نبوت کو نہیں مانا, تو آپ نے جو ہے نا وہ لوگوں کو چھوڑ دیا, ناراض ہو گئے, تو بندر کے چہرے بنے. جو بندر نظر آتے ایسے چہرے بن گئے وہ لوگوں کے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل, میں بنی اسرائیل کی طرف میسنجر بن کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا ہوں. تو میری بات سنو, مجھے فالو کرو, میری بات کو مانو, میں غلط نہیں بول رہا ہوں. اور میں آپ کو معلوم ہے میرے ہاتھ میں اللہ نے کیا طاقت عطا فرمائی ہے, میرے اندر اللہ نے کیسے کیسے کمالات رکھے. دیکھیے کمالات گنا, انی جئتکم بآیت من ربکم, اللہ کی جانب سے ایک دلیل بن کر, روشن آیت بن کے آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. مٹی سے ایک پرندے کو بناتا ہوں, ہم نما شکل پرندہ. مٹی سے بناتے ہیں نا بھائی, آپ روڈوں پہ جو جاتے کبھی کبھی پلاسٹک کے برڈس آپ کو نظر آتے ہیں, دیکھیے کبوتر وغیرہ بنا کے رکھتے ہیں پلاسٹک کے. اسی طرح بچپن میں ہمارے بچپن میں بھی جو ہے نا مٹی کے جو ہے نا برڈس بناتے تھے, کھلونے بناتے تھے, گھوڑے بناتے تھے, ایسے بناتے تھے. تو حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے, بچپن میں کھیلتے کھیلتے مٹی کا پرندہ بناتے تھے, بنا کے بولتے تھے کیا میں اسے اڑا دوں؟ تو بچے بولتے تھے عیسیٰ یہ تو مٹی کا, یہ کیسے اڑے گا؟ کہا بِإِذْنِ اللَّهِ. کیسے اڑے گا بولیے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے اڑے گا. تو آپ اس کو مٹی کی جو ایسا ہاتھ میں رکھتے تھے, کہا اللہ کے حکم سے اڑ جا, اس میں پھونکتے, فَأَنفُخُ, پھونکتے تھے. پھونکنے والا بھی کمال ہونا چاہیے. کبھی کبھی دعا ہوا پڑھتے ہیں, کوئی مول صاحب تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ مول صاحب چھوچا کرنے والے مول صاحب ہیں, ان کے پاس نہیں جائے. ارے چھوچا کچھ نہیں ہے میرے بھائی, دعا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟
اور کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، پھونک مارتے، پھونکنا کوئی غلط نہیں ہوتا. حضرت جبرائیل بھی تو پھونک مارے تھے تو آپ پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ. پھر آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا فَأَنفُخُ یعنی اف بولنا، پھونک مارنا. تو آپ پرندے پہ اس طرح پھونکتے تھے، اف بول کے پھونکتے تھے. اور کیا کہہ کے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اڑ جا. تو وہ پرندہ ہواؤں میں جو نا لہراتے ہوئے چلا جاتا تھا. یہ معجزات جب یہودی دیکھتے تھے تو حسد کرتے تھے، جلن کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگوں نے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے کا پلان بنا دیا اور آپ کو قتل کرنے آ گئے تھے. بعد میں کیا ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اور میں ایک وائٹ پیچز ہوتے ہیں، دیکھیے آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا، برس کی بیماری کہتے ہیں اس کو، وائٹ پیچز ہوتے ہیں پوری باڈی پہ. وہ حضرت عیسیٰ کا جو پیریڈ تھا نا، وہ پیریڈ میں یونانی میڈیسنز زیادہ چلتے تھے. جس دور میں جو چیز زیادہ ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس دور کے نبی کو وہ کمالات دیکھ کے بھیجتا تھا. حضرت موسیٰ کے دور میں بلیک میجک کا دور زیادہ تھا، تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسی ایسی چیزیں عطا کر کے بھیجا کہ آپ عصا ڈالتے تھے تو وہ اسدہ بن کے اڑ جاتا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں صنعت کاری کا زیادہ جو ہے نا دور تھا، تو کوئی بھی چیز کو جو نا اس کو گرم کر کے وہ کر کے یہ کر کے اچھی اچھی خوبصورت گھر میں رکھنے والی چیزیں بناتے تھے. مورتی بھی بناتے تھے، کسی کا بھی چہرہ بنا دیتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے. حضرت داؤد کا معجزہ یہ تھا کہ آپ لوہے کو اس طرح ہاتھ میں پکڑ کے دباتے تھے تو وہ نرم موم کی طرح بن جاتا تھا. یہ آپ کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ جو نا معجزات عطا فرمائے تھے، کیونکہ آپ کا جو دور تھا نا وہ یونانی دور تھا. وہ یعنی آپ جیسے کہتے ہیں جڑی بوٹی سے علاج کرنا، پتوں سے علاج کرنا، بینجیوں سے علاج کرنا، جھاڑ جو ہوتا نا اس کی چھال سے علاج کرنا، اس کا جو اوپر پوست ہوتا ہے، اوپر چھلکا جو ہوتا اس سے علاج کرنا، پھر ساری چیزیں نکال دو جڑ سے علاج کرنا. بیر کا جو جھاڑ ہوتا نا اس کے پتوں سے بھی علاج ہوتا، اس کی چھال سے بھی علاج ہوتا، اس کے بینجوں سے بھی علاج ہوتا، اس کی جھاڑ کے اوپر جو پوست لگا ہوا ہوتا اس سے بھی علاج ہوتا، اس کی جڑ سے بھی علاج ہوتا. ایون یہاں تک کہ اس کے پتے لا کر اگر جو ہے نا بالٹی میں ڈال کے اگر گرم کیا جائے، اگر پانی نہا لیا جائے ہفتے میں ایک مرتبہ، تو انسان کے جسم پہ عموماً انسان گندی جگہوں پہ سے جو گزرتا ہے، فار ایگزامپل جو ہے نا جیسا کہ جو ہے نا آپ کچرا کنڈی سے گزر گئے، بیت الخلاء، عموماً ہمارے پاس انڈیا میں یہ کلچر عام ہے کہ لوگ جہاں چاہے وہاں شروع ہو جاتے ہیں، موشن ووشن کر دیتے ہیں، یورین پاس کر دیتے ہیں، آپ وہاں سے گزر گئے. تو ایسے مقامات سے ہم جو ٹریولنگ کرتے ہیں، اور بھی کچھ چیزیں میں آپ کو نہیں بول سکتا کہ کچھ غیر مذہب کے لوگوں کی جو نا جو چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہاں سے گزرتے ہیں. تو ایسی مقامات پہ جو ہے نا ناپاک شیاطین ہوتے ہیں، گندے اثرات. بسا اوقات آپ دیکھیے نیند میں سے جو ہے نا بڑبڑا کے اڑ جانا، پریشان ہونا، ہال گھبراہٹ ہونا، طبیعت میں بے چینی ہونا اور چڑچڑا پن آنا طبیعت میں، کسی سے بات کرے تو غصے سے بات کرنا. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے گندے مقامات پہ ہم جو بس. اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں، استغفر اللہ، یہ میں سری رام نگر کے آگے کا جو راستہ ہے نا، آج سے چند دن مہینے پہلے کی بات ہے، میں جب بھی وہاں سے گزرتا مینول کا گندا پانی جاتا تھا وہاں سے. یہ گندی چیز ہوتی ہے نا، وہاں پر ناپاک جنات ہوتے ہیں، گندے اثرات ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، وہاں پر گندے چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے گھر سے پڑھتے نکلتے وقت میں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کے نکلا کرے، ٹھیک ہے. تو ایسے جو گندے اثرات ہیں نا، چھوٹے اثرات کسے بولتے ہیں؟ اثرات 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 بول کے بدنام کر دیے لوگوں اثرات کو. اثرات کا مطلب چھاپ اترنا، زیروکس سمجھیے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. میرے ہاتھ کو کچھ لگا ہوا ہے، میں یہاں لگا کے ہٹ گیا، تو میرے ہاتھ کا جو فنگر پرنٹس جو یہاں پر پڑ گیا تھا اس کو اثرات بولتے ہیں. تو وہ جو جن جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے آنکھ پہ نہیں آتا، ہو اس کا اثر آتا ہے آپ کے اندر. وہ کبھی کبھی آ کے چلا بھی جاتا ہے، کبھی رہ جاتا ہے تو طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، بیماریوں پہ ڈال دیتا ہے. کبھی کبھی آ کے چھو کے چلے جاتا ہے، کبھی کبھی اس کے گندے اثرات ہوتے ہیں. تو ایسے چھوٹے چھوٹے جو اثرات ہوتے ہیں بیر کے پتوں سے ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، شب برات کی رات میں، شب قدر کی رات میں، شب معراج کی رات میں، اب شب برات آنے والی ہے کل نے پرسوں، مغرب کے بعد اگر بیر کے پتوں سے اگر ہمارے گھر میں عورتوں کا مزاج، ارے بیر کے پتے کہیں کو لایا باوا، کس کو مارنے والا ہے باوا، کون مرنے والا ہے باوا، اتنا کہیں کو ڈرتے اماں موت سے، نہیں مریں گے، یاجوج ماجوج کو دیکھ کے مرتے، 100 سال جیتے، 200 سال جیتے، مرنا ہے نا، وہ مرنے سے ڈرنا کیوں ہے جی؟ موت کو صبح شام یاد کرتے رہیے. کل نفس ذائقۃ الموت، جب موت آئیں گی تو انشاءاللہ خوشی سے مریں گے. اور اچھی بات یہ ہوں گی کہ مرتے وقت میں جو نا زبان پہ کلمہ حق جاری ہو، بس یہ ہماری آرزو ہے. اور اس سے بڑی آرزو یہ ہے جب روح نکلتی جائے
تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو؟ ڈرنا کس بات کا ہے؟ موت تو موت برحق ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں، ہماری لیڈیز بھی ڈرتے ہیں اور کچھ جینٹس بھی ڈرتے ہیں. بیر کے پتوں سے پانی نہائیں. مزید باتیں انشاءاللہ میں بعد میں آنے والے جمعہ میں آپ کو بیان کروں گا. پھر اور کیا کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ یونانی جو ہے نا دور میں، اور کیا کیا کرتے تھے انشاءاللہ میں وہ آنے والے جمعہ میں بیان